مسیح یسوع کے زندہ اور قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ خدا موجود ہے تاکہ ہم کلام ہو۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم تیار ہیں کلام کو سننے کے لیے تو خدا موجود ہے اپنے کلام کو ڈیلنے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم کلام کو سنیں، ہم اب سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور سب خدا کے حضور میں دعا کریں گے۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، تیرا کلام بند اور گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے، تیرا کلام جان اور روح کو الگ کرتا ہے۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہم جلال دیتے ہیں، ہم سر بلند کرتے ہیں خداوند، اپنی زندگیوں کو انڈیلتے ہیں خداوند، اپنی جانوں کو تیرے حضور میں انڈیلتے ہیں، اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں خداوند۔ آج تو اپنے کلام سے ہمیں بھر دے، ہر طرح کی بنجر زمینیں یسوع کے نام میں خداوند زرخیز ہو جائے خداوند، ہر طرح کے خداوند خالی پن یسوع مسیح ناصری کے نام میں کلام سے بھر جائے خداوند، ہر طرح کی خداوند ایمپٹینس تیری محبت سے فل کی جائے خداوند۔ شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما کے ہمیں شفا دیتا ہے اور ساری ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ تھینک یو لارڈ جیسس، یسوع کے نام آمین۔ بڑے خوش آئند لمحات کے ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے سب یہاں پہ جمع ہیں، موجود ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے ہمیشہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے بڑی ہی ایک اہم چیز، بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ دوسری آیت سے میں پڑھوں گی، اس کے صفحہ نمبر 57 پہ آپ کو ملے گا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت، لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا؟ اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام موجود ہے تاکہ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے جس میں یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ جھیل کے کنارے یسوع مسیح گئے اور انہوں نے 2 کشتیاں لگی ہوئی وہاں پہ دیکھی، اور دوسری آیت میں ہمیں نظر آتا ہے، لکھا ہے اس نے جھیل میں کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور پھر اس نے کیا کیا، اور بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، بہت دفعہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے چکتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند اور مالک بنا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یسوع کو زندگی دی ہے تو ایک دم سے کچھ ہوگا اور سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دم سے ایک کام ہوتا ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک دم سے ہوتا ہے، ہم اندر سے چینج ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ابلیس آ کے ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تیرے حالات تو تبدیل نہیں ہوتے،
تو نے یسوع کو زندگی دی ہے, تو نے یسوع کو خداوند بنایا, اور دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ ہم ایک بات سیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے یسوع کشتی پر بیٹھ گیا, سوار ہو گیا, اور اس کے بعد یسوع نے اس کو کیا کہا, کشتی کو تھوڑا سا ہٹا لیا. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے, لکھا ہے اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. بہت دفعہ ہم معجزے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, ہم اس بات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کچھ کرے, خدا ہماری زندگی میں کچھ کرے. ہم خدا کے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ایک بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا, ہمیں اس کے چہرے کے متلاشی ہونا. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور راست باز یسوع پر ہم نے نظر کرنی ہے. کامل کرنے والے یسوع کو ہم نے تکتے رہنا. دیکھنا ہم نے ہاتھوں کو نہیں ہے, دیکھنا ہم نے خدا کے چہرے کو ہے. ہم آگے بڑھیں گے. یسوع مسیح کشتی پر بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگا. اس سے پہلے کہ خدا آپ کے لیے کوئی معجزہ کرے, اس سے پہلے خدا آپ کو کلام میں گہرا لے کے جائے گا. خدا آپ کو اپنے کلام سے بھرے گا. معجزے کے پیچھے نہ بھاگے, خدا کے ہاتھ کے پیچھے نہ بھاگے, خدا کے چہرے کو دیکھے. یہاں پہ ہمیں پترس نظر آتا ہے, شمعون پترس نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کا بھائی, جو دونوں رات بھر محنت کرتے رہے, مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اور ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح کشتی میں آئے, اور یسوع مسیح نے یہ نہیں کشتی میں بیٹھتے کہا کہ چلو اس کو گہرے میں لے چلو اور جال ڈالو اور مچھلیاں پکڑ لو. ایسا نہیں ہوا. یسوع کشتی میں سوار ہوئے اور یسوع بیٹھ کر پہلے ان کو تعلیم دینے لگے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, 3 آیت میں لکھا ہے اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل, اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. خدا معجزہ کرنا چاہتا ہے اور خدا معجزہ کرتا ہے. اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہر وقت معجزے کی, اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا ہم سے شدید محبت کرتا ہے. اور ہم معجزہ لے سکتے ہیں, لیکن ہم لیتے اس لیے نہیں کیونکہ اس سے پہلے کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. کئی دفعہ, بہت دفعہ بلکہ میں یہ کہوں گی, ہمیں کلام کی بہت سی آیات کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ایماندار ہوتے ہوئے چرچز میں ہم بہت سی آیتیں بار بار سنتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتانا چاہتی ہوں, وہ آیت, وہ کلام کبھی بھی ہماری زندگی میں زندہ نہیں ہوتا. وہ کلام آپ کو برکت نہیں دے سکتا جو آپ کی زندگی میں ایمان کے ساتھ نہیں بیٹھا. وہ کلام آپ کے لیے کوئی معجزہ نہیں جنریٹ کر سکتا جب تک کلام کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں. ایکچولی کلام کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا. میرے بھائی اور بہنوں, کلام کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے, کلام کے ساتھ رشتہ ہونا ضروری ہے, کلام کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرنا ضروری ہے. وہ کیسے گزرے گا؟ جب آپ کلام کو وقت دیں گے, ٹائم دیں گے. ہم ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ ہم ٹائم جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو دیتے ہیں. اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں, اپنے شوہر کو, شوہر جو ہے وہ بیویوں کو, نہیں ہماری فیملی ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسے ہے, ایسے ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا ہم خدا کو ٹائم دے رہے, کیا ہم خدا کے کلام کے ساتھ, کیا ہم خدا کے ساتھ وقت گزار رہے؟ معجزہ اس وقت نہیں ہوتا جب آپ معجزے کے پیچھے بھاگتے ہیں. معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, آپ کلام کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں, پھر کلام آپ کی زندگی میں زندہ ہوتا ہے. آمین, ہاللیلویا. سو یہاں پہ نظر آتا ہے وہ بیٹھ کر کشتی میں بیٹھا, اور سب سے پہلے یسوع مسیح نے وہاں بیٹھ کر کلام دینا شروع کیا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جب وہ کسی حالت, کسی سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں, اور جب خادم ان کو کلام سناتے ہیں تو ان کو بڑی چیڑ ہوتی ہے اس بات سے. نہیں جی ہمیں پتا ہے اس بات کا, ہمیں پتا ہے باجی, ہمیں پتا ہے بھائی, ہمیں پتا ہے پاسٹر صاحب, ہمیں پتا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا ہمارے حالات کون سے. میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں, آپ نہیں جانتے کہ کلام کیا. آپ کو کسی بھی سچویشن میں سے نکلنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے.
آپ نہیں نکل سکتے جب تک کلام. اب یہاں پہ نظر آتا ہے یسوع مسیح ان کو تعلیم دینے لگا, اور ڈیفینیٹلی جب یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے, جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے, جب یسوع مسیح ٹیچ کر رہے تھے, تو شمعون پطرس جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور وہ بھی کلام کو سن رہا تھا. جب ہم کلام کے ساتھ, خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, ہم کلام کو سنتے ہیں, ہم اس پہ غور کرتے ہیں, ہم اس پہ عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں, پھر خدا کو موقع ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں معجزہ کرے. معجزے کے پیچھے نہ بھاگے, خدا کے پیچھے بھاگے. بائبل مقدس بتاتی, متی کی معرفت انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت 33ویں آیت میں لکھا ہے. آئے میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھوں گی, بہت زبردست اسکرپچر ہے, اس کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک یہاں پہ میں سوال رکھنا چاہتی ہوں, کیا ہم اس پر عمل کرتے؟ میں آپ کے لیے پڑھوں گی. متی کی معرفت انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت لکھا ہے, بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں. مسئلہ جو ہے وہ چیزوں میں نہیں, مسئلہ چیزوں کو حاصل کرنے کا نہیں, مسئلہ اس دنیا کا نہیں, مسئلہ ایکچولی کیا ہے, مسئلہ ہمارا اور خدا کے رشتے کا ہے جو کبھی قائم نہیں ہوتا. افسوسناک ایک بات میں آپ کو جو سچی بات ہے بتانا چاہتی ہوں, ایماندار ہوتے ہوئے بھی بہت سے کرسچنز, بہت سے ایماندار خدا سے بہت دور ہیں. یسوع کو زندگی دینے کے باوجود بھی ان کی زندگی یسوع کے ہاتھوں میں کبھی نہیں آتی. کلام پڑھنے کے باوجود بھی وہ کبھی کلام کو جان نہیں پاتے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. جب آپ کسی سچویشن میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو اپنی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ حالت میں سے گزر رہے ہیں, اگر آپ بیمار ہو گئے, آپ پہ بیماری نے حملہ کیا, تو یہ اس سے ڈسکریج نہ ہو, اس سے دل شکنی کا شکار نہ ہو کہ ابلیس آپ کے کانوں میں آ کے بولے گا تو ہی خدا نو لبیا سی, تو ہی خدا نو لبی سی, تیرے تے یہ بیماری آنی سی. بھائی جب بیماری آئے گی, آپ اس سے شفا پائیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا نا یسوع کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے, لکھا ہے. آپ اس وقت ڈسکریج ہو کے, ہم اس وقت ڈسکریج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, میرے ساتھ ایسے کیوں. اس وقت آپ کو بیماری کی حالت میں آپ کو میڈیسن سے زیادہ خدا کے کلام کی ضرورت ہے. خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے, لیکن کس میں سے نکلتی ہے؟ کلام میں سے نکلتی ہے, خدا میں سے نکلتی ہے. خدا کے ساتھ اٹیچ ہو, خدا کے ساتھ وقت گزار, خدا آپ کو موقع دیتا ہے. سو ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا, اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا, گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. اس پورے ٹائم پیریڈ میں جب وہ کلام سنتے رہے یسوع مسیح سے, تو ڈیفینیٹلی یہ شمعون پطرس جو ہے اس نے بھی کلام سنا, اور اس کا ایمان جو ہے وہ کلام, کیونکہ لکھا ہوا ہے کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام میں سے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ رک کے ایک بات سیکھیں گے. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, ہم زیادہ تر کلام نہیں سنتے, ہم دنیا کی چیزوں کو سنتے رہتے ہیں اور اسی پہ غور کرتے رہتے ہیں, اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم بلیو کیا کرتے ہیں, ہم یقین یہ رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام والے نتائج ہماری زندگی میں ظاہر ہو. ایسا نہیں ہوگا. جس چیز کے ساتھ آپ ٹائم گزار رہے ہیں, جس چیز کے ساتھ آپ وقت گزارے, آپ ان کو سن رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ اسی کے تعلق سے آپ کے اندر ایمان جنریٹ ہوگا. اگر آپ کلام کے ساتھ وقت گزارے, خدا کے ساتھ گزارے, خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کلام کے نتائج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. لیکن اگر نہیں تو پھر ایسا پاسبل نہیں. اگر آپ دنیا کے ساتھ وقت گزارے, 5 منٹ کی دعا کرنے چلے جاتے ہیں, بس خدایا میں آج دعا کیتی تھے, اور وہ دعا کون سی ہوتی؟ صبح 5 منٹ. اور بہت سے لوگ ہیں وہ 2-2, 3-3 گھنٹے بھی دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ شاکنگ نیوز ہو, 2-2, 3-3 گھنٹے کی دعا کرتے, پھر بھی خدا سے ملاقات کے بغیر ہی باہر آ جاتے. کیسی بات؟ صرف جاتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے. دعا ہے خدا کے ساتھ ملاقات. سو ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس آئیں گے. اس سے پہلے کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرے, اس سے پہلے خدا آپ کو اپنا کلام دے گا, کلام میں گہرا لے کے جائے گا. یہاں پہ لکھا ہے, جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا, گہرے میں لے چل. آپ دیکھیں, اس نے کلام سنا ہے,
اس کا ایمان اس پوائنٹ پہ آیا اور اب یسوع اس کو کہہ رہے ہیں اب تو گہرے میں لے کے چل اور اب تو کیا کر، شکار کے لیے اپنے جال تم ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے شمعون نے ڈیفینیٹلی کلام سنا تھا، ایمان جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوا تھا، پھر بھی یسوع کو کہہ رہا ہے کہ ساری رات ہم محنت کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آیا۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، 10 سال، 5 سال، 20 سال ہم ایک ہی حالت میں زندگی گزارتے رہتے ہیں اور جب کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کلام میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے تو ہم نے شفا پائی، اس نے ہماری کمزوریاں لی اور بیماریاں اٹھا لی، 1-2 دن کے لیے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم اسی پہ یقین کریں گے، جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اسی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے پطرس کیا کہہ رہا ہے، یسوع کو کہہ رہا ہے رات بھر ہم نے محنت کی ہے لیکن ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک اچھا فیصلہ جو اس نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تیرے کہنے سے میں جال ڈالتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، بہت دفعہ جب ہم سچویشن میں، حالت میں ہوتے ہیں، خدا کا کلام جو ہم نے سنا ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ببل کرتا ہے، ہمارے اندر ابھرتا ہے، خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس سچویشن میں یہ کرنا ہے، اس سچویشن میں یہ کرنا ہے۔ اس وقت کون سی آواز ہے جو آپ سن گے؟ اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں، آپ درست آواز کا چناؤ کریں گے۔ لیکن اگر آپ خدا سے دور ہیں، آپ دنیا میں محو رہتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں خوش رہتے ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ خدا کی آواز آئے گی ضرور، لیکن آپ اس کو دبا دیں گے اور آپ اپنی مرضی سے آگے بڑھیں گے، جس سے کوئی بھی رزلٹ، کوئی بھی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔ آمین۔ تو یہاں پہ لکھا ہے پطرس نے کیا کہا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ آگے 6 آیت میں لکھا ہے یہ کیا، اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا معجزہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس کے لیے ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں، ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کا کلام موجود ہے؟ کیا ہم خدا کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ کیا دن رات ہم کلام پہ غور کرتے رہتے ہیں یا دن رات ہمارا ٹائم کسی اور چیز کے ساتھ گزرتا؟ ہم ایک بڑی زبردست پرقوت آیت پڑھیں گے۔ اس آیت کو جو ہے وہ بہت سے لوگ سکسیس کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ہاں سکسیس کے ساتھ بھی ہے، کامیابی کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس میں بڑی ایک باریک سی بات ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پرانے عہد نامہ میں یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان، یعنی کلام کو ہم سنتے رہے، کلام پہ غور کرتے رہے، ہمارے منہ سے کلام نہ ہٹے، دن اور رات ہمیں اسی کا دھیان ہے۔ چاہے آپ کا بجلی کا بل زیادہ ہے، چاہے آپ کی جسمانی حالت کچھ اور ہے، چاہے آپ کے بچے بگڑے ہوئے، چاہے آپ کا شوہر غلط راہ پہ، کچھ بھی ہے، خدا کا کلام یہ نہیں کہتا آپ اپنے شوہر پہ غور کریں، بچوں پہ غور کریں، بل پہ غور کریں، حالات پہ غور کریں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے متی 6 باب 33ویں آیت میں پڑھی کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کلام کو سنیں اور کلام پہ غور کریں۔ اور اس کے بعد میں ایک پاسٹر سیمینار میں کلام سنا رہی تھی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ جب ہم دن اور رات کلام پہ دھیان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا تھا سب نے یہی کہنا، سب نے کہا ہم خوب کامیاب ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے، بیچ میں سے وہ اڑا دیتے ہیں جو ہمیں ایکچولی جس پہ غور کرنا چاہیے، جس پہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔
لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان، تاکہ جو کچھ دیکھیں اب سینٹر میں جو ہے نا یہ ہمیں امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے. جب ہم دھیان کریں گے تو پھر پہلے کیا ہوگا، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. جب آپ کلام پہ دن اور رات غور کرتے ہیں پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کلام پہ عمل کر سکیں، کیونکہ اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کلام پہ غور کر رہے ہیں، آپ کلام کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، آپ کا وقت خدا کے ساتھ گزر رہا ہے، اور خدا آپ کو اس قابل بنائے گا، اس کا گریس، اس کا فضل آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ احتیاط سے کلام پہ عمل کریں گے. تو جب آپ عمل کرتے ہیں کلام پہ، اس کا یہ اس آیت کے جو ہے وہ 3 حصے ہیں. پہلی بات دھیان جو ہے وہ کلام پہ کرنا ہے، دوسری بات پھر ہم احتیاط سے عمل کریں گے، اور یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کو ہر وقت لوگ جو ہے وہ فوکس کرواتے رہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب. ہاں جی، کامیابی خدا چاہتا ہے ہمیں دے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے اس کی مرضی ہے ہم سرفراز ہی رہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کلام کی ضرورت ہے. ہم کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، کامیابی کو اوپر کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. پہلے آپ کلام پہ غور کریں گے، غور کرنے کے ساتھ آپ احتیاط سے اس پہ عمل کریں گے، پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی. خوب کامیاب کب ہوگی؟ جب ہم دن اور رات، یاد رکھے دن اور رات، ہمارا دن اور رات کوئی اور ہی چیزوں پہ دھیان کرنے میں گزرتا. وہ ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، ہماری بیویاں ہو سکتی ہیں، ہماری فیملیز ہو سکتی ہیں، ہمارے حالات ہو سکتے ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں. جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ دن اور رات غور کرتے رہتے ہیں اور ان کا بدن ان کو بتاتا رہتا تو بیمار ہے، تو بیمار ہے، تم اس میں سے باہر نکلے. کلام پہ غور کرے. کلام کیا کہتا ہے؟ اس نے ہماری تمام کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. جب آپ دن اور رات اس پہ غور کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پاور، قوت آپ کی باڈی میں، آپ کے بدن میں جنریٹ ہوگی. خدا کا کلام جو ہے وہ پر قوت ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو سنبھالتا ہے. بائبل مقدس بتاتی اس نے ساری کائنات کو اپنے منہ کے کلام سے سنبھالا ہو. تو میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ کلام پہ غور کرنا شروع کرتے یکسر آپ کی زندگی بدل دیتی. یہ بالکل آپ کی زندگی بدل دیتا. اگر آپ بیمار ہیں آپ شفا پا جاتے، اگر آپ کے حالات برے ہیں وہ ختم ہو جاتے. لیکن اس کے لیے پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ نے کامیابی کے لیے اس کو سننا، اس لیے تاکہ آپ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں. میں ایک دفعہ یہ سوال کر رہی تھی، خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے اس کے ساتھ وقت گزار سکتے؟ اگر آپ دعا کر رہے ہیں، یس آپ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کلام پڑھ رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، کلام پہ غور کر رہے ہیں، تب بھی آپ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ کلام کیا ہے؟ خدا ہے. یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت. سو میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی مصیبتوں کا، آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. اس کو دنیا میں مت تلاش کریں، آپ اور زیادہ پھنس جائیں گے، ابلیس آپ کو اور زیادہ پھنسا دے گا. آپ کے مسائل کا حل خدا کے کلام میں موجود. اس لیے یسوع نے، اس سے پہلے کہ یسوع معجزہ کرتے، یسوع نے کشتی میں سوار ہو کے سب سے پہلے ان کو تعلیم دینا شروع کی. جب وہ اس قابل ہو گئے پھر یسوع نے کہا اب گہرے میں لے چلو اور جال ڈالو. اور پھر جب انہوں نے جال ڈالا تو ڈھیروں ڈھیر مچھلیاں پکڑ لی، اور اس قدر مچھلیاں پکڑ لی کہ نہ صرف ان کے لیے کافی تھی، بائبل ہمیں بتاتی ہے انہوں نے اپنے شریکوں کو بھی کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو. پھر ہم نہ صرف ہم برکت پائیں گے، ہم باعث برکت بھی ہوں گے جب ہمارا ٹائم خدا کے ساتھ گزرے. سو ایک ریلیشن بنا. یسوع مسیح نے جو سب سے بڑا کام زمین پہ آ کے کیا وہ کیا تھا؟ خدا اور ہمارے ریلیشن کو بحال. سو ہمیں ایک ہونا ہے خدا میں. جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہر چیز کو پیچھے چھوڑیں، سب سے پہلے اس چیز پر غور کرنا شروع کریں، آپ کس کے ساتھ وقت گزاریں. دن اور رات آپ کا دھیان کدھر ہے؟ کہ آپ خدا پہ، کلام پہ غور کریں، یا آپ کا دھیان، آپ کا توقع، آپ کا کچھ اور چیزوں. سو آئیں ہم دعا کریں
اور خدا کے روح کو کہیں خداوند روح القدس میری مدد کر تاکہ میں دن اور رات تجھ پہ فوکس کر سکوں، میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتا ہے۔ یسوع کیا ہے؟ یوحنا کی معرفت انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ سو کلام کیا ہے؟ یسوع ہے، خدا ہے۔ آئے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، اس کو سننا شروع کریں، اس پہ غور کرنا شروع کریں، نہ صرف دن کو بلکہ دن اور رات۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ احتیاط سے عمل کریں گے اور اقبال مندی کی راہ آلریڈی پہلے سے ہمارے لیے تیار کی۔ سو آئے میرے بھائی اور بہنوں، سب آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم متفق ہو کے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آج وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام رویے خداوند جو تیرے کلام سے نہیں ہے خداوند اٹھائے جائیں یسوع کے نام میں ان زندگیوں سے۔ ہر طرح کی وہ چیزیں خداوند، وہ خیالات جو تیرے کلام سے، ان کو ہم قید کرتے ہیں مسیح کا فرمانبردار بنا، شکر گزاری کرتے ہیں خدا تو ہمارے ساتھ، تو اپنے کلام سے ہمیں بھرتا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے تیرا کلام کثرت سے ہماری زندگی میں بسے، کثرت سے ہماری زندگی میں بسے۔ خداوند ہم تیری بھیڑے ہیں، ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں، ہم تیرے پیچھے جانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر خداوند، روح القدس ہماری مدد کیجیے۔ آپ کا فضل ہماری زندگی پہ آ کے ٹھہر جائے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد۔ تھینک یو لارڈ جیزس، تھینک یو لارڈ جیزس۔ شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال تجھے، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سو ضرور آپ کلام کو سنیں، کلام کو آگے شیئر کریں، کیونکہ جب ہم کلام کو شیئر کرتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ پھیلتا ہے، اور ہم اس بات میں شریک ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس وقت میں میسیج مس کرتے ہیں تو ضرور فیس بک پہ ریکارڈڈ میسیج ہوتا ہے، یوٹیوب پہ میسیج ہوتا ہے، ضرور اس کو سرچ کریں، سنیں، کلام میں گہرے ہوں اور خدا کی برکت میں چلیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت ہے۔